5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر قریب آ جائیں گے نماز پہنچ جائے گی، دور والے خود ہی قریب آ جائیں گے۔ اچھا چلیے لگا دیں۔ پھر جب تم نماز پڑھ لو تو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو حسب معمول نماز قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر مقرر وقت میں فرض ہے۔ فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، یعنی ذکر الہی کی ہر حال میں ہمیشگی کرو اور کسی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی سوائے ذکر کے، کہ اس کی کوئی حد نہ رکھی، بلکہ فرمایا کہ ذکر کرو کھڑے بیٹھے کروٹوں پر لیٹے، رات میں ہو یا دن میں ہو، خشکی میں ہو یا تری میں ہو، سفر میں اور حضر میں، غنا میں، فقر میں، تندرستی اور بیماری میں، پوشیدہ اور ظاہر۔ یہاں آیت کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق دو شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازوں کے بعد جو کلمہ توحید کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جائز ہے، جیسا کہ مشائخ کی عادت ہے، اور بخاری اور مسلم کی احادیث صحیحہ سے بھی یہ ذکر ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یوں کہا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو تیرے مقابلے پر دولت نفع نہیں دے گی۔ صحیح مسلم ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز میں سلام پھیرنے کے بعد یہ فرماتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات بلند آواز سے فرماتے تھے، اونچی آواز سے، جس طرح ہمارے ہاں اہل سنت کی مساجد میں ذکر ہوتا ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں نماز کے بعد ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بلند آواز سے ذکر کرنا جبکہ لوگ فرض نماز سے فارغ ہو جاتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں رائج تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اس بلند آواز سے ذکر کرنے کو سنتا تو اسی سے لوگوں کے نماز سے فارغ ہونے کو جان لیتا تھا کہ اب نماز ختم ہو چکی ہے، فرض نماز ہو چکی ہے، سلام پھر چکا ہے، تو اس ذکر سے مجھے اندازہ ہو جاتا تھا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ ذکر کرتے وقت اتنی آواز سے ذکر کیا جائے کہ کسی نمازی یا سونے والے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آواز بہت زیادہ بلند نہ رکھی جائے۔ ذکر میں تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، ثناء، دعا، یہ سب داخل ہے۔ کتابا موقوتا، مقررہ وقت پر فرض ہے۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں، لہٰذا لازم ہے کہ ان اوقات کی رعایت کی جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر میں دو نمازیں جمع نہیں ہو سکتی، احادیث میں بھی سفر کے دوران دو نمازوں کو جمع کرنے کی نفی کی گئی ہے۔
چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز اس کے غیر وقت میں پڑھی ہو مگر دو نمازیں، کہ ایک ان میں سے نماز مغرب ہے جسے مزدلفہ میں عشاء کے وقت پڑھا تھا، اور وہاں فجر بھی روز کے معمول کے وقت سے پہلے تاریکی میں پڑھی تھی لیکن وقت کے اندر ہی پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ جو لوگ نمازیں سفر میں یا کسی موقع پہ اکٹھی کر دیتے ہیں، جیسے عموماً حج پہ دیکھا ہے لوگ وہاں بھی علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، غلط فہمیوں کی وجہ سے، سنی سنائی باتوں کی وجہ سے ظہر کی نماز نہیں پڑھیں گے، کہیں گے یہ عصر میں پڑھیں گے۔ کئیوں کو دیکھا اور وہاں پر بحث چل رہی ہوتی، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو وقت ظہر میں پڑھنی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ عصر کے ساتھ ملا کے پڑھنی ہے۔ تو بہت سارے لوگ ظہر کا وقت گزر جاتا ہے تو اس وقت پھر عصر میں ظہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ظہر کے وقت میں ہی ظہر پڑھنی ہوتی ہے اور عصر کے وقت میں ہی عصر پڑھنی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ کو پہنچنے کی جلدی ہوتی تو آخری وقت سے کچھ دیر پہلے مغرب کی اقامت کیا کر نماز پڑھ لیتے، سلام پھیر کر کچھ دیر ٹھہرتے، پھر عشاء کی اقامت ہوتی اور نماز عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے فوراً بعد نہ پڑھتے، عشاء کا وقت جب قریب ہوتا، اس کا جو بھی مغرب کا وقت ہوتا ہے آدھا پونا گھنٹہ جتنا بھی وقت بدلتا رہتا ہے، یعنی عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھتے مغرب ہی کے وقت میں پڑھتے تھے، لیکن آخری وقت میں پڑھتے تھے اور پھر ساتھ اگلی عشاء بھی ساتھ کٹھی پڑھ لیتے تھے۔ تو ہمارے یہاں بعض کا 5-10 منٹ لیٹ ہوتا تو کہتے ہیں مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، بہت دیر کر دی، ختم ہو رہا ہے۔ اس کا وقت ختم نہیں ہوتا، اس کا وقت عشاء تک ہوتا ہے۔ مغرب کا ٹائم عشاء کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے، عشاء کی وقت شروع ہونے سے پہلے، اذان تو بعض کا وقت کے اندر بعد میں ہوتی ہے، جو ٹائم عشاء کا شروع ہونا ہے اس سے پہلے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے۔ تو جس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا وہ حجۃ الوداع کا سفر تھا، اور نویں ذو الحجہ کو مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھا تھا۔ اور دیگر جن احادیث میں 2 نمازیں جمع کرنے کا ذکر ہے وہاں جمع سوری مراد ہے، یعنی پہلی نماز جو ہے آخری وقت میں اور دوسری نماز اول وقت میں ادا کی گئی، جیسا کہ درج ذیل 2 روایت سے واضح ہے۔ جہاں بھی اس طرح کی بات آتی ہے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا، جیسے حج میں بھی جہاں اختلاف ہو جاتا ہے کہ نہیں ظہر اور عصر یہ کٹھی پڑھی، تو کٹھی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ظہر کے وقت میں ہی ظہر اور آخری وقت میں جب ٹائم ختم ہو رہا ہو، آخری وقت کے اندر اور پھر آگے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کٹھی سے یہ مراد ہوتا ہے کہ دونوں نمازیں کٹھی لیکن اپنے اپنے وقت کے اندر۔ ہاں پراپر جو حکم ہے کٹھی پڑھنے کا جو اب بھی ہے ضروری ہے وہ مزدلفہ میں، مغرب پہلے نہیں پڑھنی، عرفات میں نہیں پڑھنی، حکم یہی ہے کہ اب وہ جو مغرب ہے نا وہ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، اور وہ بھی وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے مزدلفہ میں، وہ تو اب بھی ضروری ہے۔ حضرت نافع اور حضرت عبداللہ بن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مؤذن نے نماز کے لیے کہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلتے رہو یہاں تک کہ جب شفق ڈوبنے کے قریب ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اتر کر نماز مغرب پڑھی، پھر انتظار فرمایا یہاں تک شفق ڈوب گئی، اس وقت آپ نے نماز عشاء پڑھی، پھر فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کام کی وجہ سے جلدی ہوتی تو ایسا ہی کرتے جیسا میں نے کیا۔ اس مسئلے سے متعلق تفصیلی اور تحقیقی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے حاجز البحرین الواقع عن جمع الصلاتین، یعنی 2 نمازیں ایک وقت میں پڑھنے کی ممانعت پر پورا ایک رسالہ ہے، اس میں اس کی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو
جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ احد کی جنگ سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی وہاں واپس ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ احد میں حاضر ہوئے تھے انہیں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام زخمی تھے، انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی پہنچی ہے، نیز تمہیں تو تکلیفیں اٹھانے پر اللہ سے ثواب کی امید ہے، جبکہ کافروں کو ایسی کوئی امید نہیں ہے، تو تم پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے ایک شخص طعمہ بن عبیرق نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کی زرہ چرا کر آٹے کی بوری میں ایک یہودی کے یہاں چھپا دی۔ جب زرہ کی تلاش ہوئی اور طعمہ پر شبہ کیا گیا تو وہ انکار کر گیا اور قسم کھا گیا۔ بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا جاتا تھا۔ اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے اور بوری وہاں پائی گئی۔ یہودی نے کہا کہ طعمہ اس کے پاس رکھ گیا ہے، اور یہودیوں کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی، اور طعمہ کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور قرار دیں گے اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ ہماری قوم رسوا نہ ہو، اور ان کی خواہش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طعمہ کو بری کر دیں اور یہودی کو سزا دیں۔ اس لیے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طعمہ کے حق میں اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی، تب یہ آیت کریمہ اتری۔ اس آیت میں بظاہر خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن در حقیقت قیامت تک کے حکام کو سنانا مقصود ہے کہ فیصلہ کرنے میں کوتاہی نہ کیا کرے، اور صحیح ملزم کو بغیر رو رعایت سزا پوری دیا کریں۔ طعمہ بظاہر مومن تھا اور یہودی کافر تھا، مگر فیصلہ اس موقع پر یہودی کے حق میں ہوا۔ اس آیت سے تعصب کا رد بھی ہوتا ہے کہ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ آدمی اپنی قوم یا خاندان کی ہر معاملے میں تائید کرے، گرچہ وہ باطل پر ہوں، بلکہ حق کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اس میں رنگ و نسل، قوم و علاقہ، ملک اور صوبہ، زبان، ثقافت کے ہر قسم کے تعصب کا رد ہے۔ کثیر احادیث میں بھی تعصب کا شدید رد کیا گیا ہے، اور اس دور میں کیسے جلدی فیصلے ہو جایا کرتے تھے، جو بھی جرم پیش ہوتا عدالت میں فوراً فیصلہ ہو جاتا تھا اور بالکل حق کے مطابق ہوتا تھا۔ اور اب دیکھ لیں اتنے پینڈنگ ہوتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں ایک کیس کے اندر۔ اس وقت بھی 22 لاکھ سے زیادہ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں عدالتوں کے اندر، کیوں جی وقت نہیں ہے، جج تھوڑے ہیں، بحثیں چل رہی ہیں اور یہ معاملات پینڈنگ میں جا رہے ہیں۔ اب آگے اے آئی آ گئی ہے، بہت سارے فیصلے تو اے آئی سے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے ہو رہے ہیں، شروع ہو چکے ہیں۔ کوئی اکا دکا فیصلے پاکستان میں بھی اے آئی نے کر دیے۔ اے آئی میں بس فیصلہ ڈالو، سارا کیس ڈالو، دستی فیصلہ کر کے سامنے رکھ دیتی ہے، ہم یہ مجرم ہے اور یہ سزا ہے اور یہ معاملہ ہے۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آج کل جدید ٹیکنالوجی جو ہے، تو ان فیوچر میں سارا اسی پہ ہی آ جائے گا، پھر آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو تعصب نہیں رکھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت حسیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے والد نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی تعصب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرنا تعصب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے یا تعصب کی وجہ سے غصہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی۔ مثلا کوئی ہمارا قریبی ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، اب اس کا ساتھ دیا، حالانکہ وہ غلط ہے، مجرم ہے، اس کا ساتھ دیا یا اس کا کوئی فائدہ کیا، اب
اس کے فائدے کے چکر میں، ساتھ دینے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر لی. کتنا بڑا نقصان ہے. بدترین شخص ہوگا قیامت والے دن کہ کسی کے فائدے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گناہ گار ہو. گزشتہ آیت میں اور اس آیت میں فرمایا کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے نہ جھگڑو. اس سے وکالت کا پیشہ کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے. بار ایسا ہوتا ہے کہ وکیل کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو موکل ہے وہ مجرم ہے، وہ خائن ہے، یہی قصوروار ہے. پتہ تھا وکیل کو، لیکن چونکہ اسے پتہ تھا فیس آ رہی ہے، روزگار کھل رہا ہے میرا، اور یہ پھر روزگار چلتا رہتا ہے بڑے عرصے تک. کیس ختم ہونے کو آتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہونے دیتے. جج فیصلہ کرنا چاہتا ہے، یہ فیصلہ نہیں ہونے دیتے. کیوں؟ فیصلہ ہو گیا تو ہمارے روزی سٹاپ ہو جائے گی. جب تک کیس چلتا رہے گا، روزی روٹی لگی رہے گی، نظام چلتا رہے گا. تو اس لیے بہت سارے وکلا، اللہ کے مخالف وکیل، دونوں آپس میں ملے ہوتے ہیں، یار نظام کو آگے چلنے دو. کیس کو دونوں وکیل چاہتے ہیں کہ نظام آگے چلتا رہے، دونوں کا خرچہ پانی چلتا رہے گا، اس لیے ختم نہ ہو، فیصلہ نہ ہو جائے گی. تو کئی وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا موکل مجرم ہے، خائن ہے، لیکن مال بٹورنے کے چکر میں مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا دیتے ہیں. ظالم کی طرفداری کرتا ہے، اس کی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دوسرے فریق کا حق مارتا ہے، اور نہ جانے کن کن حرام کاموں کا مرتکب ہوتا ہے. ایسے ایسے مشورے دے گا کہ تم جھوٹے گواہ لے، جھوٹے گواہ اتنے پیسوں میں مل جاتے ہیں، فلاں فلاں بندے یہ جھوٹی گواہی کے لیے مشہور. لوگوں کا پروفیشن بن چکا ہے، پیشہ ہے جھوٹی گواہی دینا. باقاعدہ ایسے مخصوص لوگ ہیں جن کا کام ہی یہی ہے، جھوٹی گواہیاں دینا. سارا کرتے ہیں، نمازیں پڑھیں گے، باہر جا کے رسی بیچتے ہیں، نمازیں. تو یہ ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے، ایسے تو لکی جھوٹ بات نہیں، یہ ہو رہا ہے. سب کورٹ کچہریوں میں جھوٹی گواہیاں اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. جو جھوٹ بولتے ہیں، دوسرے فریق کا حق مارتے ہیں، اور نہ جانے کن کن حرام کاموں کا وہ مرتکب ہوتا ہے. کورٹ کچہری سے تعلق رکھنے والے حضرات ان باتوں کو بخوبی جانتے ہیں. ان حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ اللہ کے اس فرمان کو بغور پڑھیں سنیں، نیز اللہ تعالیٰ کے ان فرامین پر غور کریں. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملو اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ. اور ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو. اور فرمایا اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی. پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر غور کریں اور اپنے برے افعال سے توبہ کریں. چنانچہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اس ہی کی طرح ہے. تو ایسے لوگ یا وکیل حضرات یا اس کے علاوہ بھی جو ہیں جو خیانت کرنے والے کا ساتھ دیتے ہیں، جھوٹے کا ساتھ دیتے ہیں، مجرم کا ساتھ دیتے ہیں، وہ غور کر لیں. اچھے لوگ بھی ہیں، ہر شعبے کے اندر اچھے لوگ ہیں. وکیلوں کے شعبے میں بڑے بڑے نیک لوگ اب بھی موجود ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن جو برے ہیں ان کی بھی کمی نہیں ہے، ان کی بھی تعداد اچھوں سے زیادہ ہے. اور یہ معاملات ہو رہے ہیں ہمارے ہاں. بس آخرت کا خوف نہیں ہے، قیامت کا خوف نہیں ہے، موت یاد نہیں ہے، جس وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے. یہ بھی یاد رہے کہ جھوٹی وکالت کی اجرت بھی حرام ہے. اب غور کر لیں سارے. جھوٹی وکالت پتہ ہے کہ میرا مجرم جھوٹا ہے، اب چونکہ سچا ثابت کرنا ہے، فیس لی ہوئی ہے، جیسے تیسے سچا ثابت کرنا ہے اس کو.
تو اب آمدنی پہ غور کر لیں، اپنے بچوں کو حرام کھلائیں گے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وكان اللہ بما يعملون محیطا۔ اور لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے۔ یعنی طامہ اور اس کی قوم کے افراد لوگوں سے حیا کرنے کی بنا پر اور ان کی طرف سے نقصان پہنچنے کے ڈر سے ان سے تو شرماتے اور چھپتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے اور اس کے عذاب سے ڈرا جائے، کیونکہ وہ ان کے احوال کو جانتا ہے، اور اسے ان لوگوں کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے اس عمل سے بھی واقف ہے جب وہ اپنے دل میں ایسی بات تجویز کرتے ہیں اور رات میں ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جیسے بے گناہ پر الزام لگانا، جھوٹی قسم کھانا، گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام ظاہری اور باطنی تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے، اور ان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ آیت مبارکہ تقوی و طہارت کی بنیاد ہے۔ اگر انسان یہ خیال رکھے کہ میرا کوئی حال اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے تو گناہ کرنے کی ہمت نہ کرے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس چیز کے ذریعے لوگوں کو گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس جملے کا اگر کوئی شخص مراقبہ کر لے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے تو گناہوں کا علاج نہایت آسان ہو جائے گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ علیہ کو نماز پڑھتے دیکھتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تو اس اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ میں نے پوچھا کہ میں اسے کس طرح یاد کروں؟ آپ نے فرمایا، جب لیٹنے لگو تو 3 بار زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں یہ کلمات کہو، اللہ معی، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہد، یعنی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے اور پھر ان کو بتایا، انہوں نے فرمایا کہ ہر رات 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر انہیں بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ ہر رات 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھو۔ میں نے اسی طرح پڑھا، مجھے اپنے دل میں اس کی لذت محسوس ہوئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں نے کہا کہ میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے یاد رکھو اور قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھنا، یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا۔ میں نے کئی سال تک ایسا کیا تو میں نے اپنے اندر اس کا مزہ پایا۔ پھر ایک دن میرے ماموں نے فرمایا کہ اے سہل، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو، اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ